اور میں کہہ رہا ہوں اس شاہ سے تو وقت کی روٹی نہ طلب کر، کیوں شبیر تو کربل سے خدا بانٹ رہا ہے، جو ان کا خون آج شفا بانٹ رہا ہے۔ اس شاہ سے دو وقت کی روٹی نہ طلب کر، شبیر تو کربل سے خدا بانٹ رہا ہے، شبیر تو کربل سے خدا بانٹ رہا۔ ایک بات کروں، اس بات سے پھر میں اپنی نظم کا آغاز کرتا ہوں جو آج میں نے آج پڑھنے عرض کی ہے۔ بے شک گناہ گار ہوں میں، حق سے دور ہوں، میں خود کو کہہ رہا ہوں گناہ گار بھی ہوں، حق سے دور بھی ہوں۔ عزت حسین کی قسم چوتھے مصرے پہ بھائی جان مجھے نہیں پتا کہ ان حلالیوں کے اجتماع میں کون بندہ خاموش ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں بے شک گناہ گار ہوں میں، حق سے دور ہوں، جاہل ہوں، لاکھ ضدی ہوں اور بے شعور ہوں، کر دشمن بطول بھی مجرم نہیں تو پھر شیطان بھی کہے گا کہ میں بے قصور ہوں۔ کیا بات ہے، مولا سلامت رکھے، بواز بلند تر صلوات۔ گر دشمن بطول بھی چاچا جی مجرم نہیں تو پھر بھیا شیطان بھی کہے گا کہ میں بے قصور ہوں۔ چلیں چار مصرے مزید پڑھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ماحول بھی بن جائے اور آپ بھی بالکل مطمئن ہو جائیں۔ میں اپنے اندر سے بالکل مطمئن کھڑا ہوں۔ چلیں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے چار مصرے پڑھتے ہیں۔ عرض کی ہے سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ بھائی جان عزت حسین کی قسم حقیقی داد ہوتی ہی ہیں، ورنہ آج کل نے ذاکرین نے بڑے مشکل کام شروع کر دی، مجھے نہ مجبور کیجئے گا۔ سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، بھئی مسکرا دیجئے گا۔ سجدے کبھی بھی، چاچا جی مسکراؤ، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کیوں دنیا سجدے کر کر کے ماتھے گھسا گھسا کے سجدے کرتی ہے اور وہ سجدہ عشق خدا تک نہیں جاتا، کیوں سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ جو حسین کے در کا سجدہ نہیں کر سکتا اس کے سجدے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ کربل در جو بندہ محنت کا خریدار ہے اس سے بات ہے، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ اور میں کہہ رہا ہوں کرب بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں، کرب بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ نعرہ حیدری، کرب بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ پردہ کیے بھائی آپ نے نعرہ لگائے تو چار مصرے مزید سنیں۔ عرض کی ہے سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، ہے کوئی بولنے والا؟ سر اٹھائیے گا، میرے پچھلے بھائی جان تھوڑا سا آگے ہیں نا، آپ وہاں پہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، جو رسول خدا کے دروازے پہ سر رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ سر جس نے، توجہ میری طرف، سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کی عظمت سدرا کو پا گیا۔ سر جس نے رکھ دیا، عزت حسین کی قسم ان مصروں کی یہی دادی ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، چوتھے مصرے پہ آپ کے بھائی کو اتنا یقین ہے کہ میں کسی مولا کے نوکر کی قبر پہ بھی جا کے پڑھوں تو قبر کی مٹی سے داد آ جائے۔ میں قبر کی مٹی سے نہیں بلکہ زندہ اجتماع میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کے عظمت سدرا کو پا گیا۔ اور کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا، کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا، ارے میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا۔ کیا بات ہے، ہاتھ اونچے، نعرہ حیدری۔ کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا، میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گئے۔ موضوع شروع کریں جی آج کا، توجہ ہے جناب والا، کریں شروع، اگر اجازت ہو تو کرتے ہیں ورنہ یہیں پہ سلام کرتے ہیں۔ یار علی گل کیڑی تھے ذاکری منونی۔ نظم جو پڑھنا چاہتا ہوں، نظم بالکل اپنے عقیدے کی سب سے بڑی ہے، اور عزت حسین کی قسم
آپ تمام مومنین کو حاضر ناظر کر کے بالکل اپنے دل سے پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. جس بادشاہوں کی جن شہنشاہوں کی میں نظم پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہو کیا. جو اشعار آنے ہیں وہ آئیں کہاں سے. میرا مالک اللہ میں سمجھا سکوں شالا نہیں با سکا. میرا اللہ آج محمود کوٹ علی میرا ساتھ دیں. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی بھیا بیٹھے گا. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. جن بادشاہوں کو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے جو اشعار طلب کرنے وہ آئیں گے کہاں سے. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر جو بول سکتے ہیں دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. ول قلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. ول قلم 4 مصرے میں نے پڑھے کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں. ول قلم میرا قلم ہو تو اب جس بندے کا عقیدہ یہاں سے بولے کہ کمیل حیدری کی بات تو میرے دل کی تھی تجھے کس نے بتائی وہ بولے دوسرا چپ کر جائے. میں کہہ رہا ہوں میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. ول قلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. میں نے کہا میرے مالک میں نے جب اون و محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. میں نے جب اون و محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. پڑھوں جناب اون و محمد اجازت ہے. میں نے جب اون و محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. دونوں شہزادے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان کربلا کے لیے تیار تھے. بھیا توجہ. دونوں شہزادے کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیار تھے. بالکل دونوں شہزادے میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے. یہ جناب زینب نے دونوں شہزادوں کو دیکھا. توجہ میری طرف ہونی چاہیے. لائٹ گئی ہے لیکن لائٹ یہ دنیاوی چیزیں امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں کچھ کر ہی نہیں سکتی. لائٹ اس طرف کریں. جناب اون محمد کربلا کے میدان میں جانے لگے. یہ جناب عالیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا. جناب اون کو بلایا, جناب محمد کو بلایا, جناب اون کو بلایا. جناب اب نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے. جناب اون کو بلایا, جناب محمد کو بلایا. بھی فرماتی ہیں میرے لاڈلو میرے پیارو یہ بات یاد رکھنا. کیا بھی فرماتی ہیں دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. دور ذہنوں سے مجھے نہیں پتا کیا ماحول ہو جائے. دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. میرے شبیر کے مقصد میں کبھی رات نہ ہو. جناب اون محمد دکھانا چاہتا ہوں یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے. بی بی نے کہا اون میرا بیٹا میرے قریب آ. محمد میرا بیٹا میرے قریب آ. اون میرا بیٹا میرے قریب آ. محمد میرا بیٹا میرے قریب آ. جب دونوں شہزادے بی بی کے پاس آئے بی بی نے کہا دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. میرے شبیر کے مقصد میں کبھی رات نہ ہو. میرے شبیر کے مقصد میں کبھی رات نہ ہو. تیگ یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو. تیگ یوں ہاتھ میں مجھے نہیں پتا کہاں تک پرواز کریں. تیگ یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو. بی بی فرماتی ہیں فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو. بی فرماتی ہیں فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو. فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو. بی فرماتی ہیں میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے. بی بی نے 9 لاکھ فوج کی طرف دیکھا. بی بی نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس کھڑا کیا. بی بی نے کہا یہ لشکر دیکھ لو, یہ لشکر دیکھ لو, یہ لشکر دیکھ لو. میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے. یہ صدا دیتے ہوئے بھاگی کے خیبر پھر سے. کیا بات ہے حد سے نعرہ حیدری. محمد والے محمد
میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے، یہ صدا دیتے ہوئے بھاگیں گے خیبر پھر سے. جناب اون محمد بھائی منظور پڑھنا چاہتا ہوں. میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے، یہ صدا دیتے ہوئے بھاگے کہ خیبر پھر سے. شہزادہ اون شہزادہ محمد کربلا کے میدان کی طرف جا رہے تھے. جناب اون کو حضرت عباس نے دیکھا، جناب محمد کو حضرت عباس نے دیکھا. حضرت عباس نے کہا میرے لاڈلو ادھر آؤ، میرے پیارو ادھر آؤ. جو عباس نے بات کی ہے سارا محمود کو اٹھ کے بولے، بات تھوڑی آپ کے بیٹے آپ کے نوکر آپ کے بھائی کی بات بڑی. عباس نے کہا اون میرا بیٹا میرے قریب آ. جناب اون سرکار عباس کے قریب آئے. عباس مسکرا کے فرماتے اون میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. سبحان اللہ. جو بول سکتے ہیں ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. سرکار عباس فرماتے ہیں میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. ابھی میں نے نظم کا آغاز کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہاں پہ آج کیا ماحول ہو جائے. میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا. میں نہیں کہہ رہا، عباس اون سے کہہ رہے میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا. مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا. مجھ سے صفین کے عباس جلال میں آ کے کہتے ہیں اون مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا. اس کلائی سے خداوند کی طاقت لے جا. اس کلائی سے خداوند کی طاقت لے جا. جب خداوند کی طاقت جناب اون کے پاس ہی پھر ہوا تھا. اس کلائی سے خدا، بالکل اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے پڑھ رہا ہے. اس کلائی سے خداوند کی طاقت لے جا. عباس فرماتے کم سنی میں بھی بھلا اس طرح کوئی لڑتا ہے، سب کہیں اون ہے یا آپ خدا لڑتا. کم سنی میں بھی بھلا اس طرح کوئی لڑتا ہے، سب کہیں اون ہے یا آپ خدا لڑتا ہے. عباس نے پہلے جناب اون سے بات کی، پھر سرکار اون محمد کٹھے جانے لگے. سرکار عباس نے مسکرا کے کہا میں نے اون سے تو بات کر لی، محمد میرا بیٹا میرے قریب آ. محمد میرا بیٹا میرے قریب آ. اب سرکار عباس نے جو سرکار محمد سے بات کی ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. سرکار عباس مسکرا کے فرماتے ہیں اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں، اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں، تو جدھر جائے وہی فوج بکھرتے دیکھوں. کیا بات ہے. جو بول سکتے ہیں اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں. جن بندوں کو علم سننا تھا اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں. عباس نے کہا اون محمد میرے بیٹو میرے قریب آؤ. اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں، تو جدھر جائے وہی فوج بکھرتے دیکھوں. جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں. سرکار عباس فرماتے ہیں عرش والوں کو تیری تیغ سے ڈرتے دیکھوں، عرش والوں کو تیری تیغ سے ڈرتے دیکھوں. پھر ہوا کیا؟ سرکار عباس فرماتے ہیں موت کا جال اگر فوج پہ ڈالے رکھنا، اپنے ابرو پہ فلک کو بھی سنبھالے رکھنا. موت کا جال اگر فوج پہ ڈالے رکھنا، اپنے ابرو پہ فلک کو بھی سنبھالے رکھنا. توجہ ہے اپنے ابرو پہ. مالک میرے بھائی جناب منظور حسین وین صاحب کی زندگی دراز فرمائے، بہت اچھا پڑھتے ہیں. میں ان کو تھوڑا سا ماحول بنا کے دے کے اور مولا سلامت رکھے گا. سرکار اون سرکار غازی نے سرکار اون سے پہلے بات کی، پھر سرکار غازی نے سرکار محمد سے بات کی. اب میرے مولا عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. مولا عباس مسکرا کے فرماتے ہیں اون میرا بیٹا محمد میرا بیٹا، ایک بات تم دونوں سن لو، ایک بات تم دونوں بیٹھے گا بھیا، ایک بات تم دونوں سن لو. سرکار عباس نے دونوں شہزادوں کو بیٹھا کر کے سرکار عباس مسکرا کے فرماتے ہیں میرا بیٹا اون میرا بیٹا محمد، یہ بات یاد رکھی کیا دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا. ہے کوئی سننے والا؟ ہاتھ اٹھائیے گا. سرکار عباس مسکرا کے فرماتے ہیں دونوں
मैदान में जब जाओ तो जाते जाना, जो हरे देंगे यदुल्लाह दिखाते जाना। दोनों मैदान में जब जाओ तो जाते जाना, जो हरे देंगे यदुल्लाह दिखाते जाना। सरकार अब्बास मुस्कुरा के फरमाते हैं, घर उड़ाना हो सरों को तो उड़ाते जाना। घर उड़ाना हो सरों को, कहाँ पे जाऊं और कहाँ पे जाके ये मिसरा मंजूर भाई पढ़ूं। घर उड़ाना हो सरों को तो उड़ाते जाना। अब्बास फरमाते हैं, किसके शागिर्द हो ये सबको बताते जाना। सरकार ओनो मोहम्मद सरकार अब्बास के शागिर्द हैं। अब्बास फरमाते हैं, किसके शागिर्द हो मुझे नहीं पता कौन बंदा कहाँ तक प्रवास करे, किसके शागिर्द हो ये सबको बताते जाना। अब्बास फरमाते हैं, सबको बतलाना अभी शाह की इमदाद भी है, सबको बतलाना अभी शाह की इमदाद भी है। हम तो शागिर्द हैं, बाकी अभी उस्ताद भी हैं। सबको बतलाना अभी शाह की इमदाद भी है, हम तो शागिर्द हैं, बाकी अभी आखिरी 6 मिसरे सलाम करते। हम तो शागिर्द हैं, बाकी अभी उस्ताद, तवज्जो है, हम तो शागिर्द हैं, बाकी अभी उस्ताद भी है। सरकार ओनो मोहम्मद का हमला हुआ, 9 लाख में से जो कटता गया वो वासिले जहन्नम होता गया। 9 लाख में जो कटता गया वो वासिले जहन्नम होता गया। और इन 72 में से जो कटता गया वो तौहीद में मिल गया। इन 72 में से जो खालिक लम यज़ल की रज़ा से चला गया वो तौहीद में मिल गया। फिर हुआ क्या, सरकार ओनो मोहम्मद का हमला। सरकार ओनो मोहम्मद ने बिल्कुल अपना हमला किया। इन बगैर तो में से कुछ बगैरत आगे बढ़े, उन्होंने कहा, सरकार ओनो मोहम्मद आपने ये तो कह दिया, ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं, सरकार जरा आप अपनी फजीलत बताएं। सरकार ओनो मोहम्मद पहला मिसरा और पहले मिसरे पे इतना यकीन है कि महमूद कोट आज ना भी बोलेगा तो कुमैल हैदरी ने कौन सा मर जाने, लेकिन मिसरा मुझे अपने दिल से प्यारा है। इज्जत हुसैन की कसम, चाचू जी मैं एक बात करना चाहता हूँ, इज्जत हुसैन की कसम। सरकार ओनो मोहम्मद मुस्कुरा के फरमाते हैं, जाहिलो कमीनों और 9 लाख फौजियों, ये बात याद रखना। क्या इन बगैरतों ने पूछा था, मौला आप क्या हैं? सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, हम तो सुलेमान की शाही में भी वाजिब ठहरे। क्या बात है, सरकार फरमाते हैं, हम तो सुलेमान की शाही में भी वाजिब ठहरे। हम तो अब छठे मिसरे पे जिस बंदे ने जितना बड़ा फतवा कुमैल हैदरी जी पे लगाने ना, वो दिल से सोच के लगाए कि भाई कुमैल तेरा फतवा बढ़दा सी ते वो फतवा व्हाट्सअप ना करे, इत्थे ही लावे कि कुमैल तू गल गलत की थी। मैं एक गल करना चाहना, सरकार ओनो मोहम्मद मुस्कुरा के फरमाते हैं, हम तो सुलेमान की शाही में भी वाजिब ठहरे। मेरा अल्लाह मैं कहाँ पे जाके पढ़ूं, हम तो सुलेमान की शाही में भी वाजिब ठहरे, हम तो सुलेमान की शाही में भी वाजिब ठहरे, हम तो इरफान इलाही में भी वाजिब ठहरे। सरकार ओनो मोहम्मद मुस्कुरा के फरमाते हैं, दीन की पुश्त पनाही में भी वाजिब ठहरे, दीन की पुश्त पनाही में भी वाजिब ठहरे। सरकार ओनो मोहम्मद मुस्कुरा के फरमाते हैं, सुनना हम तो अल्लाह की गवाही में भी वाजिब ठहरे। ओनो मोहम्मद मुस्कुरा के फरमाते हैं, हम तो अल्लाह की गवाही में भी वाजिब ठहरे। सरकार ओनो मोहम्मद से किसी ने पूछा, मौला अगर आप जमीन पे ना आते तो आप कहाँ पे रहते? हम तो अल्लाह की गवाही में भी वाजिब ठहरे। सरकार ओनो मोहम्मद मुस्कुरा के फरमाते हैं, बेबदन जात की तौहीद कबा में रहते, बेबदन जात की तौहीद कबा में रहते, हम जमीन पर नहीं आते तो खुदा में। बेबदन जात की तौहीद कबा में रहते, हम जमीन पर नहीं आते तो खुदा में रहते। करोड़ गुना इससे ज्यादा फजाइल पढ़ लिया जाता। अली की इज्जतदार बेटी तब तक राजी नहीं होती जब तक उनका मसाहिब न पढ़ा जाए। एक रिवायत पढ़ता हूँ मंजूर भाई, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये दुनियावी चीज़ें होती रहेंगी, कोई मसाहिब कहीं पे नहीं जाते। सच है, इज्जत हुसैन की कसम, दुनिया ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे को कफन न दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी को चादर न दी। एक दफ़ा हाय करना जितने मेरे मोमिनीन। एक रिवायत पढ़ता हूँ, एक अरब की खातून थी, वो हर साल अशरे मुहर्रमुल हराम करवाया करती थी, उसके साथ उसकी बेटी हुआ करती थी। एक साल ऐसा आया
اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی. محرم کا چاند قریب تھا, محرم کا چاند چڑھنے والا تھا. محرم کا چاند جس بندے کو ماتم نہ آئے وہ سر نیچے کر لے. محرم کا چاند قریب تھا. یہ پریشان تھی کہ میرے اللہ میں اس سال محرم الحرام کیسے کرواؤں گی. ایک ہائے کرنا آخری بندے تک. یہ پریشان تھی میرے اللہ میں اس سال عشرہ محرم الحرام کیسے کرواؤں گی. عزت حسین کی قسم یا اچانک اس کے دروازے پہ دستک ہوئی. اس کے دروازے پہ جس بندے کو ہائے آئے وہ ہائے کرے, جس کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کر لے. یا اچانک اس مستور کے دروازے پہ دستک ہوئی. اس مستور نے دروازہ کھولا. دروازے پہ 3 بیویاں تھی. جس کو ہائے آتی دروازے پہ 3 بیویاں تھی. ان بیویوں نے کہا کہ اے مستور تو ہر سال عشرہ محرم الحرام کی مجلس کرواتی ہے, اس سال عشرہ محرم الحرام کی مجلس نہیں کروا رہے. یہ مستور ہاتھ مانگ کے کہتی ہے بیبیاں پہلے میری بیٹی ہو کرتی تھی, بیبیاں وہ سارے انتظام کیا کرتی تھی. بی اب میں اکیلی ہوں, میں ضعیفہ ہوں, مجھ سے انتظام نہیں ہوتا. مجھ سے انتظام جس بندے کو ہائے نہ آئے علل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں سر نیچے کر لے, مجھ سے انتظام نہیں ہوتا. ان 3 بیویوں نے اس مستور سے کہا کہ اگر ہم تمہارا ساتھ اس مجلس عزا میں دیں تو غریب حسین کی صف عزا بچھاؤ گی. اس بیوی نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہاں بچھاؤں گی, ہاں بچھاؤں گی. عزت حسین کی قسم پہلا دن ہوا, 9 دن 9 راتیں یہ 3 بیویاں صف عزا بچھاتی رہی. 9 دن 9 راتیں یہ 3 بیویاں صف عزا بچھاتی رہی. ایک بیوی صف عزا بچھاتی تھی, ایک بیوی لنگر پکاتی تھی, ایک بیوی وہ دروازے میں کھڑے ہو کے جتنے عزادار آتے تھے ان کا شکریہ کرتی تھی. ایک دفعہ ہائے کرنا, ایک بیوی جتنے عزادار آتے تھے ان کا شکریہ کرتی تھی. 9 دن 9 راتیں گزر گئی. 10 محرم کی رات آئی. ان 3 بیویوں نے کہا اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب ہم نے جانا ہے, اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب ہم نے جانا ہے. یہ بیوی کہتی ہے بیبیاں عشرہ محرم الحرام تو 10 محرم کو ہوتا ہے, 10 محرم کو تو اصل حسین کا ذکر ہوتا ہے, آپ کیوں جاتی ہے. اس میں سے ایک بیوی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کیسے نہ جاؤں, وہ کربلا میں میرے غریب حسین کو مار دیا.